السلام علیکم جی. اس وقت ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. ایلن مسک کی تمام تر بونگیوں، بدحواسیوں اور چولوں کے باوجود بھی اس وقت تک ٹویٹر نیوز میڈیا کے حوالے سے سب سے ٹاپ کا ایپ ہے. یعنی کہ اس کے اوپر دنیا کے سب سے زیادہ جرنلسٹ پائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر سب سے زیادہ خبریں پھوڑی جاتی ہیں. اگرچہ فیس بک والی کمپنی میٹا جو ہے اس نے اس کے حوالے سے اس طرح کا ایک پلیٹ فارم لانچ کرنے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے اور خبر بھی جاری ہو گئی ہے اور عن قریب وہ جاری بھی ہو جائے گا، تاہم ہم اس پہ ہی گزارا کرنا. تو اس کے اوپر ایک ٹرینڈ کر رہا ہے، اس وقت ٹاپ پہ ہے، اور وہ ہے کہ پاناما جھوٹا مقدمہ یا جھوٹا مقدمہ پاناما کو اس طرح کا ٹرینڈ بنایا ہے. چلیں شکر ہے پی ایم ایل این کے والنٹیئرز نے، سوشل میڈیا ٹیم تو ان کی ہے کوئی نہیں، یا ایم پی اے ایم این ایز کے کینڈیڈیٹس نے یا سٹنگ ایم پی ایم این ایز نے اپنے بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں کو سوشل میڈیا کا ہیڈ مقرر کروا دیا ہے پی ایم ایل این کے ہر کانسٹیچوئنسی کے اندر. یا میرا مطلب ہے کہ کچھ سر پھرے ہیں اپنا کامران خان شیروانی جیسے اس طرح کے سر پھرے ہیں جو اپنے طور پہ لگے رہتے ہیں، کیونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا ان کے قائد کو یا ان کی پارٹی کو اتنی جب گندی گالیاں ملتی ہیں تو وہ پھر جوش میں آ کے تلوار سونت کے باہر نکل آتے ہیں. تو ایک ٹرینڈ بنایا جی انہوں نے، اس ٹیم نے، موئیمو کی ٹیم نے. اب میں سوچ رہا تھا کہ اس ٹرینڈ کی وجہ کیوں پیش آئی. اس ٹرینڈ کی وجہ اس لیے پیش آئی کہ جناب حامد خان صاحب جو ہیں، جو کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے وکیل ہیں اور پاکستان کی وکلا سیاست کے اندر ایک بہت بڑے دھڑے کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے مخالف میں ہوتی تھی آسما جہانگیر گروپ، جس کو اب احسن بھون، اور احسن بھون تو ہمارے دوست ہیں، بھون صاحب، اور جو ہیں دوسرے اللہ آپ کا بھلا کرے جو آج کل منسٹر بن گئے ہیں، تارڑ صاحب، انہوں نے جناب سنبھالا ہے اس گروپ کو. تو پروفیشنل گروپ کہلاتا ہے حامد خان صاحب کا. حامد خان صاحب جو ہیں کسی زمانے تک پاکستان کے نمبر ون جن کا ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کوئی بھی مقدمہ آتا تھا تو حامد خان صاحب اس میں نمائندگی فرمایا کرتے تھے. ہم نے کورٹ رپورٹنگ کر رکھی ہے، اپنے مبلغ تجربے کی بنیاد پہ آپ سے عرض کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کے ساتھ ان کے بہت اچھے اور آئیڈیل تعلقات رہے ہیں جہاں پہ بھی، لیکن وہ صرف عدالتی حق تک کرتے تھے. وہ پیرزادہ کی طرح جا کے یا فروغ نسیم کی طرح جا کے اندر خانے مشورے نہیں دیا کرتے ہیں، عدالت میں آپ کا مقدمہ پیش کریں گے. اس کے علاوہ حامد خان صاحب کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ وکلا تحریک جو تھی، عدلیہ بحالی تحریک جو تھی، اس کو انہوں نے لیڈ بھی کیا تھا، اور اعتزاز احسن نے آخر میں ان کو کندھا کروا کے تو نیچے گرا دیا تھا. حامد خان صاحب ویسے بھی نواز شریف صاحب کو لائک نہیں کرتے، یا نواز شریف صاحب ان کی گڈ بکس میں نہیں ہیں، اس لیے شاید ان کو پرے کر دیا گیا یا پرے ہو گئے وہ. لیکن جو گیم بنائی تھی وہ حامد خان صاحب نے بنائی تھی اپنے گروپ کے وکلا کے ذریعے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا گروپ جو ہے وہ بار ایسوسیشن کے الیکشن تو جیت جاتا ہے جوڑ توڑ کر کے، لیکن ان کا جو گروپ ہے وہ وکلا تحریک نہیں لانچ کر سکا جو کہ آج کل ہے. تو پھر میرا مطلب ہے کہ وہ وکلا تحریک کسی اور کی تھی نا، کسی اور نے لانچ کی تھی نا. بڑے بڑے ہمارے جرنلسٹ صحافی، میں کسی کی بات کیوں کروں، ہمارے جرنلسٹ صحافی وہ وکلا تحریک کے دوران چڑیا گھر جایا کرتے تھے. چڑیا گھر آپ کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے، محکمہ زراعت کا دفتر ہے، وہاں پہ جایا کرتے تھے اور بڑے فخر سے آ کے پریس کلب میں دھڑلے سے بتایا کرتے تھے کہ وہاں سے ہم مل کے آئے ہیں اور وہاں پہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. اور پھر وہ لوگ جو تھے، وہ جو صحافی ہمارے تھے یا مختلف نام نہاد کاغذی تنظیموں کے سربراہان ہیں، وہ راتوں رات امیر بھی ہوئے، راتوں رات امیر ہوئے. میرا مطلب ہے کہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. میں اب کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن ان کو ہم نے امیر بھی ہوتے ہوئے دیکھا. انگلیوں میں انگوٹھیاں بھی سج گئیں، ان لبوں کی ہاتھ میں انگوٹھیاں ہیں. یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، آج 7 بجے اسمبلی ٹوٹ جائے گی، یہ لبوں گیڑا ہے پلا.
تو وہ اس طرح کے بڑے لوگ جن کا جرنلزم سے صحافت سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹ لائف کے کرمنلز تھے، تو اس کے اندر قتل وتل کر رکھے تھے، تو پناہ کہاں ڈھونڈی جائے کہ اس سوسائٹی میں رہنا ہے، تو پھر وہ انہوں نے آ کے صحافت میں پناہ ڈھونڈی۔ بڑے لوگ تھے جو 80 کی اسٹوڈنٹ پولیٹکس جو رہی ہے اس میں جو قتل و غارت گری ہوئی تھی، اسٹوڈنٹ یونین پہ بین کے بعد اسٹوڈنٹ تنظیموں کے اندر باقاعدہ جو کلیشز ہوئے تھے، ان کلیشز کے نتیجے کے اندر کہ اس ادارے پہ ہمارا قبضہ، اس ادارے پہ تمہارا قبضہ، تو مطلب کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ کامرس کالج گھوڑے شاہ جو علامہ اقبال ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا ہوا ہے، اس پہ ایک صاحب قابض تھے، ٹھیک ہے، اور وہ طالب علم رہنما تھے، میرے سے کوئی 4-5 سال بڑے تھے، اور یہ تقریباً 2003 میں آ کے 2003 میں آ کے ان سے جا کے کمرہ خالی کروایا گیا جو انہوں نے ایز اے ہیڈ آف دیٹ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اور ماشاءاللہ باقاعدہ وہاں پہ جوا بھی کرواتے تھے، اور مطلب کہ دوسری وہ جو جسم فروشی کا دھندا بھی اسی ادارے کے اندر ہی ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ بھلا کس پارٹی پتا نہیں چل گیا ہوں۔ تو اس طرح کی بہت ساری یہ قباحتیں تھیں جو اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندی کے بعد ہوئیں۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ حامد خان صاحب کی ذرا ہو رہی۔ حامد خان صاحب جو ہیں بڑی رسپیکٹ کمانڈ کرتے ہیں، ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، دل سے ان کی عزت ہے، لیکن مطلب کہ ان کا وہ اتنے مؤثر ہیں کہ ہر جو دفعہ جب جج بنتے ہیں تو ان کا جو چیمبر ہے اس میں پریکٹس کرنے والا 1-2 بندہ خام خواہ جج وہاں پہ بن جاتا ہے۔ مطلب یہ جو پچھلے دنوں فوجی عدالتوں میں مقدمے کو چیلنج کرتے ہوئے جو عادث خواجہ صاحب پہنچے، حامد خان صاحب کے چیمبر سے تھے۔ جو عادث خواجہ صاحب جو تھے وکیل بہت ایروگنٹ ہوتے تھے، مطلب کہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ جب یہ وکالت کرتے تھے تو ہم نے ان کو ایز اے وکیل کور کیا ہوا ہے، تو بھائی ان کے جونیئر ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، اور ایک زندگی میں 1-8 مرتبہ ہی ان سے پوچھا خبر کے بارے میں، تو انہوں نے بڑی نخوت سے کہا کہ آپ کو کورٹ روم میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک، یہ جو ان کے اوپر وہ صوفیزم اور پونی اور وہ سارا کچھ، یہ شاید کوئی بعد میں کوئی ہوا ہے ان کے اوپر اثر، اور پھر بڑے ہمبل بھی ہو گئے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ویسے بھی بندے کا 200-250 کنال کے اوپر اتنا بڑا محل اور بنگلہ ہو جہاں پہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوں، اور کوئی آپ کو مسئلہ پیسے کا یا اس کا درپیش نہ ہو، تو پھر بندے کے اندر ہمبلنس آ ہی جاتی ہے نا یار۔ تو وہ بھی ان کے چیمبر سے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حامد خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اس میں نئی بات کون سی؟ ہر ایک کو پتہ ہے، جنرل باجوہ بھی اپنا انڈائریکٹ اعتراف کر چکا ہے، اور بھی بھئی آپ کو یاد ہے اس سے پہلے اعجاز شاہ نے جب کہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور وہ منسٹر تھے، انہوں نے جناب میرے مرحوم ایڈیٹر جناب عارف نظامی صاحب کو 92 ٹی وی کے لیے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر نواز شریف کے پاس ساتھ 4 لوگ نہ ہوتے تو وہ ابھی بھی 4تھی دفعہ پرائم منسٹر ہوتے۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہو گئے یا حامد خان ہو گئے، میں ان دونوں کی مثالوں کو کمبائن کر کے، یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت کرو لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آئندہ سیٹ اپ کے دل میں، جو آئندہ سیٹ اپ آ رہا ہوتا ہے نا، اس کے دل میں اپنے لیے نرمی اور گداز پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو کہہ دیا تھا، بھئی اب آپ کے کہنے کا کیا فائدہ، نواز شریف کو رگڑا لگ گیا، اس کی بیٹی ڈول گئی، میرا مطلب ہے جیل بھگت آئی اور اس کو بدترین حالات کے اندر رکھا گیا، نواز شریف اس کے بعد جلا وطن ہو گیا، جلا وطن ہو کے دنیا کی کون سی گالی ہے جو فوج نے پی ٹی آئی کے ٹرولز کے ذریعے نواز شریف کو نہیں دلوائی، وہ کون سا ظلم ہے؟ آپ تو جاتی عمرہ گرانے کے لیے پہنچ گئے تھے نا کرینے لے کے، عمران احمد خان نیازی جاتی عمرہ کی آکشن کے لیے باقاعدہ عدالت نے احکامات جاری کر دیے تھے،
ٹھیک ہے، کہ یہ نواز شریف کی جائیداد ہے، اس کو بیچ کے جو ہے اس سے نقصان پورا کیا جائے گا جو کہ نواز شریف صاحب نے پہنچایا ہے۔ نواز شریف صاحب کے اموویبل ایسٹ جو ہے، ان کی جائیدادیں، ان کا دفتر جو تھا اپر مال کے اوپر، وہ بیچنے کے لیے باقاعدہ تحصیلدار کی ڈیوٹی لگ گئی تھی اور تحصیلدار موقع پہ پہنچ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تو ملازمین نے آگے سے بینر شینر پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ جو ہے اس کے جائیداد کے اندر 3 خاندانوں کا حصہ ہے، تو پہلے یہ ڈٹرمن کر لیا جائے کہ نواز شریف صاحب کا حصہ کتنا ہے یا ان کے بچوں کا حصہ اس میں کتنا ہے، تو وہ جا کے پھر کوئی جائیداد وہ بچا پائے تھے۔ انہوں نے تو آخری حد کر دی تھی، لیکن اس سارے ظلم کے اندر شریک ہونے کے باوجود اپنے لیے نئے نظام کے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے نئے نظام میں نرمی پیدا کرنے کے لیے حامد خان صاحب کو یہ حریت فکر جو ہے، یہ اس وقت کیوں نہیں یاد آئی جب یہ کام ہو رہا تھا؟ ان کے تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جج جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے سپریم کورٹ کے اندر، جو یہ ساری حرکتیں کر رہے تھے، نگران جج اعجاز الاحسن اور یہ سارے لوگ اس وقت جو حرکتیں کر رہے تھے، اس وقت حامد خان صاحب کو یہ حریت فکر یاد نہیں آئی۔ اب جب طوفان گزر گیا، تباہی پھیر گیا، سارا کچھ ہو گیا، تو اب انہیں یہ یاد آ گیا کہ جناب نواز شریف کو نااہل کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کسی اور کا تھا۔ یعنی کہ ایک ہی گو کے اندر وہ عمران خان کو بھی بتا گیا کہ عمران خان تو بڑا مجبور تھا، اس نے تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور جج جو تھے وہ بھی بیچارے، ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے کیونکہ وہ میرے چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے ان کو بچانا ہے، تو ان کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ سارا کام فوج نے کیا، حالانکہ فوج کے کیسز بھی آپ نہیں لڑنے ہیں سر، کل کو عدالتوں کے اندر جب آئیں گے آپ کو ہی ہائر کرتے ہیں۔ لگتا ہے تعلقات کچھ خراب ہو گئے جیگ برانچ کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہ وقت پہ نہیں بولتے سچ، اور بعد میں ان کو سچ یاد آ جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے حامد خان صاحب کو چاہیے تھا، ان کی عزت میں کمی ہوئی میری نظروں میں، یہ سچ وہ اپنی کتاب میں بول دیتے، جس طرح کہ یہ جو ہیں انہوں نے فواد چودھری کے چاچے کی عدالت کو بھگتا، اور پھر فواد چودھری کے چاچے نے جس طرح وہاں پہ ڈپارٹمنٹل سٹور کھولا ہوا تھا کہ پیمنٹ فواد چودھری نو فیصلہ میری عدالت نو، پیمنٹ فواد چودھری نو فیصلہ میری عدالت، جو اس نے ڈپارٹمنٹل سٹور کھولا ہوا تھا اس وقت نہیں بولے، بعد میں انہوں نے ایک کتاب میں لکھ دی یہ بات، اور وہ اس کو اون بھی کر لیا کہ ہاں بالکل ایسا ہوتا تھا۔ ہم چونکہ اس وقت رپورٹنگ کیا کرتے تھے، اور وہ تو بھی ساڑھے خلاف آرٹیکل 6 دا مقدمہ ایڈجوڈیٹر جنرل نے دائر کیتا ہے ایسی پاکستان فوج نے، آرٹیکل 6 کرم کے ذریعے دہشت گردی کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اب مقدمہ ہی اتنا واہیات تھا کہ کسی جج کو اس کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں پڑی۔ 2002 میں فائل ہوا اور 2008 میں آ کے اس کو وڈرا کر لیا گیا، یونیلیٹرلی وڈرا کر لیا گیا۔ کنٹیسٹ کبھی بھی نہیں ہونے دیا، ہماری خواہش تھی میرٹ کے اوپر کنٹیسٹ ہو اور ہم جو ہے اس کے اندر سے بے گناہ قرار پائیں، لیکن پھر وہ اپنی فائل چک کے نس گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ ان کو اس وقت کیوں یاد آتا ہے؟ حامد خان صاحب بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جنگ کے بعد جو مکہ یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس وقت سچ بولنا چاہیے تھا جب اس سچ بولنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی۔ بڑے عقل مند ہو، جب اس سچ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے سچ بولا ہے اپنے آقا، اپنے قائد، اپنے ملجا، اپنے ماوا عمران احمد خان نیازی کو بچانے کے لیے آپ نے یہ سچ بولا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پٹواریوں کے دماغ کا علاج کروانے کی ضرورت ہے، بشمول محترمہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے، جو اس کو لے کے تو ٹرینڈ بناتے پھر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔